اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے نا تو سمجھ جایا کریں کہ خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس کہا جائے تو مطلب یہ کہ پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین کفروا یا ایھا الکفار کہا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ خطاب اہل اسلام سے نہیں ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والا تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو تب آمنوا ہو گیا، تو اب ایمان والوں سے ہی دوبارہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے علماء کرام نے اس کے بہت سے مطلب لکھے ہیں۔ اس کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں سے دوبارہ ایمان لانے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی ایمان لے کر آگے ہو اور اس ایمان کی نشانی بھی تو ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایمان دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ ایک ہے زبان سے اقرار کرنا کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اس کی کتابوں کو برحق مانتا ہوں، اس کے رسولوں کو اور اس کی فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، یوم آخرت پر میرا ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو مانتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں۔ تو ایک ہے زبان سے اقرار کرنا کسی چیز کا، ایک ہوتا ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کر لیا، دل سے بھی تصدیق کرو۔ دل سے تصدیق کرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل کی بات جو ہوتی ہے ظاہر میں نظر آتی ہے، دل کی بات ظاہر میں نظر آتی ہے۔ بھائی دیکھو نا، آم جو ہے، آم یا کوئی بھی پھل، اس کا اندر خراب ہو تو اوپر نشان آ جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا اندر خراب ہو اوپر نشان آ جاتا ہے۔ ہم اس نشان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اندر کیا ہے؟ خراب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اندر چیز کا اظہار، اندر والی چیز اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والوں سے دوبارہ ایمان لانے کا مطالبہ ایک تو اس لیے کی جا رہا ہے کہ دل سے تصدیق کرو، اور دل سے تصدیق کرنے کا پتہ چلتا ہے تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے، تمہارے افکار سے، تمہارے چال ڈھال سے، تمہاری رفتار سے، تمہارے اعضاء اور جوارح سے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی مسلمان ہے تو نماز تو پڑھے گا، مسلمان ہے تو روزہ تو رکھے گا، مسلمان ہے تو زکوٰۃ تو دے گا، مسلمان ہے تو جناب رشتہ داروں کے حقوق تو ادا کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، اپنا کاروبار، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنا شادی بیاہ، اپنی غمی خوشی اسلام کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ یہی وہ اعمال اور افکار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی ہے بھئی، آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن جب نماز پڑھے گا تو آپ فوراً کہیں گے مسلمان ہے، کیونکہ غیر مسلم تو نماز نہیں پڑھتا ہے نا جی۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اس آیت کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دوبارہ ایمان لانے کا اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ خالی زبان سے ایمان کافی نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہونا ہے تو پھر اس کو دل سے بھی تصدیق کرو، اور پھر تمہارے اعمال اور افکار سے نظر آنا چاہیے۔ پائلٹ پہ لگایا اس کو، اعمال اور افکار سے نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ بدقسمتی یہ ہے نا، آج دعویٰ ہم سب کا مسلمان ہونے کا ہے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، دعویٰ ہے،
ٹھوک بجا کر سینہ تان کر کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کردار ہمارا متی ہے۔ ہم نے صرف اور صرف اسلام یا ایمان سمجھا ہوا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج ادا کر دی، لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ بھائی اسلام تو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ کاروبار آپ کا اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے، معاملات آپ کے اسلامی طریقے سے ہونے چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اگر آپ دکاندار ہیں اور مسلمان ہیں تو ایک کسٹمر آپ کے پاس آ کر اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ بھائی مجھ سے دھوکہ کرے گا۔ یورپ کے بارے میں تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہاں پر 2 نمبری نہیں ہے، وہاں پر جناب لوٹ مار نہیں ہے، وہاں پر رشوت نہیں ہے۔ بھائی ہوتی وہاں پر ہے لیکن سریعام اس طرح نہیں ہوتی جس طرح یہاں پر ہے۔ ان کے بارے میں بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیمات تو ہمارے لیے ہیں، یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ داڑیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، سر پر ٹوپی بھی ہم نے پہنی ہوئی ہے، نماز بھی جناب صف اول کا نمازی ہے، بہن کی وراثت کا حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے بھائی کا حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے نمازی، پہنچے جناب ٹخنوں سے اوپر رکھے ہوئے ہیں، پنڈلیوں تک پہنچے ہوئے ہیں بھائی، پیشانی کے اوپر محرابیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کی دکان میں چلے جاؤ جناب 2 نمبری عروج پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز کو ہی اسلام سمجھا۔ بھائی اسلام کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے معاملات ہیں۔ آپس میں لین دین کس طرح کرتے ہو، آپس میں معاملات کس طرح کرتے ہو۔ دین کا 1 حصہ عبادات پر مشتمل ہے، باقی 3 حصے معاملات کے اوپر مشتمل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے معاملات سے لوگوں کو جناب متاثر کیا، سمجھداری کی نہیں، معاملات سے۔ ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون سے باندھا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گرفتار کر کے لے کر آئے۔ 3 دن کے بعد ان کے ساتھ معاملات کو نرم کیا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، اور 3 دن کے بعد جب اس کو آزاد کیا گیا تو وہ جناب باہر نکلا، اور باہر نکل کر کسی جگہ پر جا کر وضو کر کے غسل کر کے واپس آیا، اور واپس آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ کی نمازوں کے اس حرارت نے میرے ایمان کی چنگاری کو جگا دیا ہے، میری ایمان کی شمع کو جگا دیا ہے، میرے ایمان کے نور کو تر و تازہ کر دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی تبلیغ کی تھی؟ کیا کوئی واعظ نصیحت کی تھی؟ صرف معاملات تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر۔ آج کے اس جدید دنیا میں جہاں کاروبار عروج پر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آج کی دنیا کے ساتھ بھی اگر ان کے مال تجارت کو کمپیئر کیا جائے تو آج کے اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار ہے، اس سے زیادہ پیسہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس 1400 سال پہلے تھا۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مکہ سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہجرت کرو، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینے آئے۔ مدینے آ کر مدینے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کا رشتہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کا بھائیوں کا رشتہ قائم کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے، انہیں کہا کہ جی بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کرو، میری 2 زمینیں ہیں، ایک چھوڑتا ہوں، تم لے لو، میرا کاروبار ہے، بیچ میں سے بانٹ دیتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اتنی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بھئی یہ میں آدھا کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ جی بھی آپ کی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے آپ بازار کا رستہ دکھائیں۔ بازار کا رستہ دکھایا، جیب میں چند پیسے تھے، بازار گئے اور کاروبار کرتے گئے کاروبار اتنا بڑھا دیا کہ مدینے کے اندر کوئی بھی قافلہ آتا تو سیدھا عبد الرحمن بن عوف کی دکان پر آتا مال لے کر، کہ ان کو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے کوئی خرید نہیں سکتا تھا، اتنا پیسہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اتنا مالدار کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میرے معاملات ٹھیک ہے، لین دین ٹھیک ہے، میں صرف نمازی نہیں ہوں،
میں کاروبار بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہوں، میں چیز خریدتا بھی ثواب کی نیت سے ہوں، چیز کو بیچتا بھی ثواب کی نیت سے ہوں، یہ مفہوم بتا رہا ہوں۔ میرے کاروبار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر ہیں، جو شریعت نے میرے لیے حدود قائم کی ہے، ان حدود کے اندر میں کاروبار کرتا ہوں تو میں ترقی کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس جناب کاروبار بھی عروج پر ہے، ساری چیزیں ہیں، آن لائن سسٹم ہے بھائی، پھر بھی ہمارے جناب کاروبار ڈاؤن ہو گئے ہیں، ہم لوگ جناب روتے ہیں، پیسے پورے نہیں پڑ رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات 2 نمبر ہیں، معاملات 1 نمبر نہیں ہے۔ پیسے لینے کے لیے جناب 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بنا کر بیچیں گے تو برکت کیسے ہوگی؟ برکت کو دیکھو بھائی، کثرت کو نہ دیکھو، کثرت کو۔ آج ہم کہتے ہیں زیادہ آئے، صحابہ میں یہ نہیں تھا، صحابہ میں یہ تھا آئے اچھا آئے، ہم سمجھتے ہیں زیادہ آئے، کثرت۔ صحابہ کرام کے مطمع نظر جو تھی وہ برکت تھی۔ تو عبد الرحمن بن عوف، گلا آج خراب ہے معذرت کے ساتھ، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اتنا کاروبار کو ترقی کیسے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی چند اصول ہیں، وہ اصول آپ ذہن میں رکھیں، کاروبار کریں ترقی ہو جائے گی۔ پوچھا کہ کیا اصول ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ میں منافع کم رکھتا ہوں، منافع کم رکھتا ہوں۔ بھئی ایک آدمی چیز بیچ رہا ہے، منافع رکھ رہا ہے 100 روپے ہیں، اس کے خریدنے والے کم ہوں گے نا۔ ایک آدمی وہی چیز بیچ رہا ہے، منافع رکھ رہا ہے 50 روپے اوپر، اس کو خریدنے والے زیادہ ہوں گے۔ فائدہ کیا ہوا کہ چیز نکل گئی، دوسری چیز آ گئی، وہ نکل گئی، تیسری چیز آ گئی، آپ کا کاروبار رن کرے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جناب منافع کم رکھتا ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ میں جس چیز کو بیچتا ہوں اس چیز کے اندر اگر عیب ہے تو گاہک کو بتا کر بیچتا ہوں کہ اس میں یہ عیب ہے، گاہک کا اعتماد ملتا ہے، دل کے اوپر سے بوجھ ہٹتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب چیز خراب ہونا جی، اس کے اوپر ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے تکے سے بیچ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ اگلے کسٹمر کو چیز کے اندر نقص ڈھونڈنے ہی نہیں دیتے، مصیبت چیز کی۔ جب بھی کسٹمر کوئی چیز دیکھنے جاتا ہے نا، مثلا گاڑی ہے وہ دیکھنے جا رہا ہے بھئی، تو گاڑی کے نقص تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہ جو گاڑی کا مالک ہے وہ اس کی نظر وہاں سے ہٹا کر کسی خوبی کی طرف لے جائے گا۔ دیکھو بھئی یہ گاڑی جناب ٹائر ابھی نئے میں نے ڈالے ہیں بھئی، شیشے اس کے چیک کرو، بھئی اس کے انجن کی آواز چیک کرو، بالکل سموتھ چلتی ہے۔ وہ جو نقص ہے نا جی، نقص اس کی طرف اس کو جانے ہی نہیں دے رہا۔ اب اس طرح کر کے جب وہ اپنی گاڑی بیچے گا اور کسٹمر جب گاڑی خریدے گا، خریدنے کے بعد جناب جب گھر جا کر اس کو ڈرائیو کرے گا، چلائے گا، اس میں کوئی نقص ملے گا، بتاؤ کیا کہ نقصان ہوا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں نہیں، کسی چیز میں بھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں 1000 نقص نکال دیتے ہیں۔ دیکھو جی یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ نہیں چل رہا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، 1000 نقص بتائیں گے۔ اگلا پریشان ہو جائے گا کہ یار میں اس کو کیسے بیچوں، وہ کہے گا یار چلو چھوڑو، جو بھی بنتا ہے مجھے دے دو، میری جان چھوڑو۔ تو یہ دھوکہ ہے، کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ ہم اس کو جناب فنکاری سمجھتے ہیں، ہم اس کو چلاکی سمجھتے ہیں، یہ چلاکی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بھائی میں چیز کو نقص اس کے اندر ہے تو بتا کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر نقص ہے۔ تیسری چیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں جناب کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ کوئی چیز بازار میں نہیں مل رہی، میرے پاس ہے تو میں جناب اس کو روک کے رکھوں، پھر یا اس کی قیمت زیادہ کر کے دوں، ایسا نہیں کرتا۔ چیز آ گئی فوراً نکالو۔ چوتھا فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے کہ میں نہ کبھی قرض لیتا ہوں کاروبار کے لیے، نہ کبھی قرض دیتا ہوں کاروبار کے لیے۔ ہماری مارکیٹ ساری قرض پہ چل رہی ہوتی ہے، ایک نے دوسرے کا قرض دینا ہے، دوسرے نے تیسرے کا، تیسرے نے چوتھے کا، چوتھے نے پانچویں کا، پانچواں چوتھے سے مانگتا ہے تو چوتھا کہتا ہے تیسرا دے گا تو تمہیں دوں گا، چوتھا تیسرے سے مانگتا ہے تو تیسرا کہتا ہے دوسرا دے گا تو تمہیں دوں گا، تیسرا دوسرے سے مانگتا ہے تو دوسرا کہتا ہے پہلے دے گا تو تمہیں دوں گا، سارے لائن پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارا کاروبار کا طریقہ کار یہ غلط ہوگا تو کاروبار ترقی کیسے کرے گا، کامیاب؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ صحیح ایمان لے کر آؤ،
صرف عبادات کی حد تک نہیں کہ میں جناب پہلے صف کا نمازی ہوں تو میں جناب صبح جناب تہجد کے وقت اٹھتا ہوں، میں جناب فجر کی اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے بھائی۔ دین کے 3 حصے معاملات ہیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، جس میں ہم بدقسمتی سے کیا ہے ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی والی ایک کام بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہمیں جانچنا چاہیے، اگر ہم جانچیں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں۔ یاد رکھیں یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا جی، اللہ کی نعمت ہے اور یہ امانت ہے، واپس جانا ہے۔ اس جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول دیا ہوا ہے، ہم چاہے ہاتھ اوپر کریں چاہے نیچے کریں، اس کے اوپر ہمارا تصرف ہے، ہماری کنٹرول ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ہمیں کنٹرول دے کر ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، اب اپنے آپ کو ذرا پرکھو کہ تمہاری آنکھیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھ شریعت کے دائرے کے اندر چل رہی ہے اس کا مطلب یہ مسلمان ہے، اگر شریعت کے دائرے کے اندر نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری آنکھ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے کان اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، شریعت کے دائرے کے اندر نہیں چل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے کان مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا دماغ غلط سوچ رہا ہے، ہمارا دل غلط فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ مسلمان نہیں ہے۔ اصل ایمان والا تو اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی ایمان تو لے آئے ہو لیکن تمہارے اعمال اور افکار اور کردار اور رفتار سے نہیں لگ رہا کہ تم مسلمان ہو۔ ایمان کا تب پتہ چلے گا جب تمہارے ہاتھ شریعت کے حکم کے مطابق چلیں، تمہاری آنکھیں شریعت کے حکم کے مطابق گھومیں، تمہارے کان شریعت کے مطابق سنیں، تمہارا دماغ شریعت کے مطابق سوچیں، تو پھر جناب تمہارے اندر ایمان ہے۔ اور پھر یہ جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، ایمان یاد رکھیں، ایمان کی قیمت جو دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں لگا سکتا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں کاروباری آدمی اگر کسی چیز کی قیمت کو نہ سمجھے نا تو اس کو اس چیز میں نقصان ہوتا ہے۔ کاروبار کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے جو چیز خریدنی ہے، جو چیز بیچنی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کی مارکیٹ ویلیو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ اگر آپ مارکیٹ ویلیو سے اوپر خرید لو گے تو پھر جناب آپ بیچ نہیں سکو گے، آپ کو نقصان ہوگا۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو ایمان کی بھی ایک ویلیو ہے، ایمان کی بھی ایک قیمت ہے، اس قیمت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو ہوگا کیا کہ اس قیمتی چیز کو ہم اونے پونے بیچ دیں گے، اس قیمتی چیز کو ہم اونے پونے بیچ دیں گے۔ بھائی آج کل یہی کچھ تو ہو رہا ہے، ایمان کو خریدا جا رہا ہے نا جی، 2 ٹکے کے اوپر ایمانوں کو خریدا جا رہا ہے اور لوگ ایمان کو بیچ رہے ہیں بدقسمتی سے۔ ابھی دیکھ لو پنجاب حکومت نے اماموں کو تنخواہ دینے کا اعلان کیا ہے، پنجاب حکومت نے ائمہ اکرام کو تنخواہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس اعلان کے اوپر عمل درآمد ہو یا نہ ہو ہے بھئی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ اعلان کر کے مولانا فضل الرحمان کو پنجاب کے اندر انٹری دے دی ہے، مولانا فضل الرحمان کو پنجاب کے اندر انٹری دے دی ہے۔ ابھی تک تو حالات نارمل چل رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کی پنجاب کے اندر انٹری ہونے کے بعد یقیناً خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کو کب سے مولویوں کی فکر ہونے لگی ہے، یا ان کو کب سے علماء کرام کی فکر ہونے لگی ہے؟ اصل میں ان کے پیچھے کچھ اور طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں یہ لوگ کھیل رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور طاقتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریں ہیں، وہ جب ڈوریں کھینچتے ہیں تو یہ آگے سے حرکت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ
جن طاقتوں کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں ہیں نا جی، ان طاقتوں کے ساتھ ہم کئی صدیوں سے برسر پیکار ہیں، ہم تو ان سے نہیں دبے ہیں، یہ تو غلام ابن غلام ابن غلام ہے، ان سے ہم کیسے دب سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر اگر ان کو اتنی فکر ہے، ائمہ اکرام کی اتنی فکر ہے، علماء اکرام کی اتنی فکر ہے، تو بھائی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مولویوں کو پیسے دیں، مولویوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مولویوں کی روزی اللہ نے کھولی ہوئی ہے، مولویوں کی روزی اللہ نے کھولی ہوئی ہے۔ کبھی مولوی کو احتجاج کرتے دیکھا ہے تنخواہ بڑھاؤ؟ نہیں۔ ڈاکٹر کو احتجاج کرتے دیکھا ہوگا، انجینئر کو دیکھا ہوگا، وکلاء کو دیکھا ہوگا، ہیں سیاستدانوں کو دیکھا ہوگا، سب احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ مولوی کی روزی اللہ نے کھولی ہوئی ہے، ملک کے اندر جیسے مرضی حالات ہوں، مولوی کا جناب پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا ہے، ہاں مولوی کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر تم علماء کے ساتھ درد دل رکھتے نہیں ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اگر تم علماء کے ساتھ درد دل رکھتے ہو، مساجد کے ساتھ درد دل رکھتے ہو، علماء کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم نے بنا لیا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی تم مسجدوں کے ساتھ تعاون کرو۔ مسجدوں کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ مسجدوں کے بجلی کے بل معاف کرو، مسجدوں کے گیس کے بل معاف کرو، ہیں بھائی، تاکہ مسجد جو ہے خود کفیل ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس امام کی تنخواہ کم ہے، تم بل کم کرو گے، امام کی تنخواہ خود بخود بڑھ جائے گی، امام کی تنخواہ خود بخود بڑھ جائے گی۔ لیکن تم ایسا نہیں کرو گے، تم ایسا اس لیے نہیں کرو گے کہ تم نے امام کی آزادی کو سلب کرنا ہے، تم نے امام کی آزادی کو سلب کرنا ہے، اس کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے تم امام کو جناب تنخواہ کی پیشکش کر رہے ہو اور ساتھ میں ایک فارم دے رہے ہو۔ آج تم مولوی کو تنخواہ دے رہے ہو، کل تم مولوی کو کہو گے کہ جو ہم کہیں گے وہی تم بولو گے، اگر تم نہ بولے تو ہم تمہاری تنخواہ کاٹ لیں گے، تو مولوی تو پھنس گیا ہے بھائی، مولوی تو پھنس گیا۔ حالانکہ مولوی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں پھنسا سکتی، مولوی عام باشد کے چپ نہ شوت، مولوی ایسی مخلوق ہے جو کبھی چپ نہ کرے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولوی کو تم کبھی بھی پھنسا نہیں سکتے۔ اور چند علماء کرام کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے بھائی کہ دیکھو یہ علماء کرام ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے فیصلے کی تائید کر رہے ہیں، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا تم کو تنخواہ لے لینی چاہیے۔ اور وہ علماء کرام بھی ان کی تائید کر رہے ہیں کہ بھئی تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان علماء کرام سے بھی ایک سوال ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے جو علماء کرام اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کو درست سمجھتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ قوتیں جو تم سے بلوا رہی ہیں ان کی بات کا تم انکار کر دو؟ اگر ان کی بات کا تم انکار نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آزادی بھی سلب ہو چکی ہے۔ تو جب تمہاری آزادی سلب ہو چکی ہے تو پھر ہماری آزادی بھی کل کو سلب ہو جائے گی۔ جب تم آزادی سے بات نہیں کر سکتے ہو تو کل کو ہم آزادی سے بھی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کی کمان سے نکلا ہوا تیر تو اپنے نشانے پہ لگ رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لہٰذا علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور مدارس کے اندر یہ چیزیں، مدارس کے منشور کے اندر، مدارس کے اصول کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ صرف اور صرف توکل علی اللہ پہ چلتی ہیں۔ ہاں مدارس توکل علی اللہ پہ چلتے ہیں، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں۔ سرکار کی دیکھو پچھلے دو تین سال پہلے دارالعلوم دیوبند کو انڈیا کی حکومت نے پیشکش کی تھی نا، کئی کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی، انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ کس لیے ٹھکرایا؟ وہ اس لیے ٹھکرایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اصول کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم حکومت سے کچھ بھی نہیں لیں گے، ہم حکومت سے کچھ بھی نہیں لیں گے، بلکہ ہم عوام کے تعاون کے ساتھ اور توکل علی اللہ کے اوپر ان مدارس کو چلائیں گے، اور 50-60 سال سے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے آپ حضرات کے تعاون سے۔ بہرحال یہ بات تو بیچ میں آ گئی، یہ بات بھی اس لیے بیچ میں آئی تھی کہ بھائی یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو جب اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، کسی شخص کو کسی چیز کی قیمت کا اندازہ جب نہیں نہ ہوتا تو وہ چیز اونے پونے میں بیچ دیتا ہے۔ کیوں؟ قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے بھائی۔
اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس ایمان کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ دیکھو قیامت کے دن اس ایمان کی قیمت بتا رہا ہوں۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، 99 رجسٹر اس کے ایسے ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اب قیامت اللہ کا رجسٹر کتنا بڑا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ 99 رجسٹر اس کے پاس ہوں گے اور 99 رجسٹر کے اوپر گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھئی یہ کیا لے کر آئے ہو؟ یا اللہ اس کے اعمال نامے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اللہ سارے گناہ ہے۔ رکھو پلڑے کے اوپر، پلڑے کے اوپر اس کو رکھا جائے گا۔ ایک پلڑا تو خالی ہے کہ نیکی تو ہے کوئی نہیں۔ اتنے میں ایسا ہوگا کہ ایک پرچی، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایک پرچی اس خالی پلڑے کے اوپر اس طرح رکھا جائے گا۔ جب رکھا جائے گا نا جی تو وہ جو خالی پلڑا ہے وہ وزن سے نیچے چلا جائے گا اور اس کے گناہ جناب ہواؤں میں چلے جائیں گے۔ وہ شخص حیران ہوگا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فلانے موقع پر فلانے جگہ پر تو نے جو دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا نا، یہ اس لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے کہ تمہارے 99 رجسٹر جناب ہواؤں میں اڑا کے رکھ دیے۔ یہ ہے بھائی ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی ویلیو۔ تو اس کو میرا بھائی یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں قیامت والے دن پتہ چلے گا جب یہ واقعہ ہمارے سامنے ہوگا، لیکن اس وقت پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس ایمان کی حفاظت کریں، اس کی قدر و قیمت کو گھٹنے نہ دیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی دی، سونے کی انگوٹھی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے۔ سونے کی انگوٹھی دی تو ایک شخص نے دیکھا کہ میرے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، جناب اس نے سونے کی انگوٹھی لینے کے لیے کیا کیا؟ اس نے جناب وہ میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کر جیب میں سے ایک گڑ کی ڈلی نکالی۔ ڈلی نکال کر اس نے کہا کہ اس کو چکھو۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو چکھا تو بہت میٹھا، اور پھر کہا کہ جو تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اس کو چکھو۔ کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھی کو چکھا تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ بھائی یہ تو میٹھی چیز ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بے ذائقہ چیز ہے وہ مجھے دے دو اور مجھ سے یہ میٹھی چیز لے لو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں دی، اس سے گڑ پکڑا، جیب میں ڈالا اور بھاگ گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا، تبھی تو میں دھوکہ کھا گیا ہوں۔ اگر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتا۔ تو اس ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے دل کے اندر، مسلمان کی جسم کے اندر، مسلمان کے روح کے اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے نا تو وہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس ایمان کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ایمان کا خریدار اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے، اس ایمان کا خریدار جو اس کو خرید سکتا ہے اور کوئی نہیں خرید سکتا۔ وہ ذات اس ایمان کو خرید سکتی ہے، اور وہ ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہارا مال اور تمہاری جان جو ہے ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اپنا مال مجھے دے دو، اپنی جان میری عبادت میں لگاؤ، میرے احکامات میں لگاؤ اور بدلے میں جناب جنت لے جاؤ۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا جی وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر احاطہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بھائی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بہانہ، کوئی بہانہ مل جائے میرا بندہ جنت کے اندر چلا جائے۔ اور یہ جو ہے قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں تھما کر کہیں گے بھئی جاؤ جنت میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوتے جس طرح بیٹھے ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوشخبری تمہیں سناؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ہمیں ضرور سنائیے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ابھی قیامت آنے والی ہے اور کتنا عرصہ پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے؟ یہ 70,000 کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگ لے کر جائے گا۔ ہاں، 70,000 جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگ لے کر بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور پھر آگے فرمائے اس طرح کی 3 جماعتیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر میں جنت کی خوشبو سونگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، میدان محشر میں عرش کا سایہ عطا فرما دے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما دے، جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور جنت میں ہم سب کو اس طرح جمع ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایمان، اس ایمان کی ویلیو، اس ایمان کی قیمت، اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اس ایمان کو۔ اور ایمان، یاد رکھیں، ایمان کی قیمت ہی اسی لیے ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں بغیر دیکھے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا کسی نے؟ بھائی نہیں دیکھا۔ جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ جہنم کو بھی نہیں دیکھا، پل صراط کو بھی نہیں دیکھا، میدان محشر کو بھی نہیں دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم نہیں تھے، کسی فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، وحی کے نازل ہونے کو نہیں دیکھا، ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا۔ صرف قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہیں پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی کو دیکھتے نہیں پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی ایمان ویلیوبل ہے، یہی ایمان قیمتی ہے۔ جب کسی چیز کو دیکھ لیا جائے نا جی، پھر اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ ہاں، پھر اس کی وہ قدر و قیمت ہے۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ بھائی میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ پرچی ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ بھائی میرے جیب کے اندر جناب بٹوا ہے، پرس ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی میری بات پر یقین کر کے کہیں گے کہ واقعی آپ سچ بول رہے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ مجھاری کی نہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہی سب سے عجیب ایمان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرماتے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ میرے صحابہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہوا؟ وہ تو ہمیشہ جناب اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں بھائی، تو ان کا ایمان تو عجیب نہیں ہے، انہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی پیغمبروں کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پیغمبروں نے تو جبرائیل کو بھی دیکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی جناب اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، ہاتھوں سے معجزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے عجیب ایمان پھر صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، صحابہ کرام کا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے دیکھا ہے بھائی، میرے ہاتھ میں معجزات کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے بھائی، ایک پیالے میں دودھ کئی صحابہ کرام کو پیتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دیش کی میں سالن کئی ہزار صحابہ کرام کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے بھائی، جہاں سے میں گزروں وہاں سے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، درختوں کو میرے پاس آتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ پر بادلوں کا سایہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ساری چیزیں تو تمہارے سامنے ہیں، تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے میرے صحابہ تمہیں بھی نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے وحی اترتے نہیں دیکھا ہے، جبرائیل کو اترتے نہیں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار نہیں دیکھا ہے، بن دیکھے وہ ایمان لے کر آئے ہیں اور میرے نام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سب سے عجیب ایمان ان کا ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سب سے عجیب ایمان ان کا ہے۔ اور پھر پرفتن دور میں، صحابہ کرام کا دور تو خیر القرون کا دور تھا نا، وہاں پر تو کوئی فتنے نہیں تھے، کوئی آزمائشیں نہیں تھیں۔ آج کا دور جو ہے ٹکے ٹکے کے اوپر ایمان بک رہے ہیں۔ صبح مسلمان، رات کو کافر ہو کر سو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے آخری زمانے میں ایسے حالات ہوں گے کہ آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا، رات کو کوئی بکواس کرے گا اور اسلام اور ایمان سے خارج ہو کر سو جائے گا۔ رات کو مسلمان ہوگا، سوتے ہوئے کوئی بکواس کر دے گا، ہے بھئی ایمان سے خارج ہو گیا، صبح اٹھتا تو وہ کافر ہوگا۔ ایسے حالات آج کل کے زمانے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایمان جو ان حالات میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایمان سب سے عجیب ایمان ہے۔ یہ دو چار باتیں جو میں نے کی ہیں نا آپ سے، یہ ایمان کے متعلق ہے۔ اللہ کا فضل ہے ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب یاد رکھیں ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ سوال یہ بنتا ہے نا جی، ایمان والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں بھائی؟ دو طریقے ہیں، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے نظر کا طریقہ، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پر عمل کرتے جائیں، اور ایک طریقہ ہے خبر کا طریقہ، جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی، اس خبر کے مطابق ہم چلتے جائیں، یہ طریقہ ہے۔ ان دونوں میں سے کامیاب طریقہ جو ہے وہ خبر کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ خبر کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، خبر دھوکہ بھئی اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کام میں تمہارا فائدہ ہے، اس کام میں نقصان ہے بھئی، تو ہم جس کام میں اللہ نے فائدے کا بولا ہے اس کام میں کبھی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس کام میں اللہ نے نقصان کا بتا دیا ہے اس کام میں کبھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ ہے خبر، اس کو کہتے ہیں خبر۔ بظاہر اس میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اس میں فائدہ ہے، نبی کہہ رہا ہے اس میں فائدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم مانو، نبی کہہ رہا ہے میری سنت کے اوپر چل کر اللہ کا حکم مانو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ لیکن میرا دماغ کہہ رہا ہے، میری سوچ کہہ رہی ہے، میری عقل کہہ رہی ہے کہ یار یہ جو خبر کی بات ہے یہ غلط ہے، مجھے سامنے نظر آ رہا ہے، میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا سکتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کامیاب وہ ہے جو خبر کے پیچھے چلے۔ اب اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کو خواب آیا۔ خواب میں فرعون نے دیکھا کہ جی بھائی میری سلطنت کے اوپر ایک شخص جناب قبضہ کر لے گا۔ نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلا کر پوچھا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر کی کہ بنی اسرائیل میں کیسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، آپ کو جناب تہوتیہ کر دے گا۔ فرعون چونکہ نشے کے اندر مستغرق تھا، ہے بھئی اپنا تکبر کا نشہ تھا، بادشاہت کا نشہ تھا، بڑھائی کا نشہ تھا، وہ تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، ہے بھئی اتنا متکبر۔ اس کو غصہ آ گیا، غصہ آ کر آرڈر جاری کر دیا بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو جناب سر اتار دیا جائے۔ آرڈر کے اوپر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اب 1 سال تو عمل ہوتا رہا، اس کے بعد آ کر کہا کہ جی بھی حضرت آپ نے تو آرڈر دیا تھا، ہم نے تو عمل بھی کر لیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر بچے پیدا ہی کوئی نہیں ہو رہے، پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ہم مار دیتے ہیں، بنی اسرائیل کی نسل نہیں بڑھ رہی، جب نسل نہیں بڑھے گی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ فرعونی بنی اسرائیلیوں کو اپنی خدمتگار بنایا ہوا تھا، آپ کی خدمت کون کرے گا؟ یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ فرعون نے کہا اچھا یہ بات ہے، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ بھائی 1 سال بچے پیدا ہوں تو ان کو ذبح کر دو، دوسرے سال بچے پیدا ہوں تو ان کو چھوڑ دو۔ اب اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ جس سال بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نظر کیا کہتی ہے اور خبر کیا کہتی ہے، اور خبر کے پیچھے چلنے میں کتنی کامیابی ہے اور نظر کے پیچھے چلنے میں کتنا نقصان۔ اب جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی جو والدہ محترمہ تھی ان کو پریشانی ہوئی کہ بھئی فرعون کے کارندے آ جائیں گے، میرا بچہ ہے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیں گے تو میں کیا کروں گی۔ اسی پریشانی میں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب دل کے اندر بات ڈال دی گئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ۔
اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، تسلی دے کر کہا پریشان نہیں ہونا، اس کو دودھ پلاؤ، اگر تمہیں پریشانی ہوگی تو اس کو صندوق میں بند کر دو، بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دو۔ اب دیکھو کوئی عقل مانتی ہے کہ میرا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے بھائی، جان سے زیادہ عزیز ہے، اس کو میں جناب صندوق میں بھی ڈالوں، ہے بھائی صندوق کھلا رکھتی ہوں تو پانی گھس جائے گا، صندوق بند کرتی ہوں تو سانس نہیں آئے گا، کوئی عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ لیکن خبر یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کرو، نظر کہہ رہی ہے کہ نہ کرو، بچہ مر جائے گا، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ کرو۔ اب جناب اب یہ بھی تو وہ سوچ سکتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ تو حکم دے رہے ہیں کہ ابھی اس کو سمندر میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ فرعون کے جو سپاہی ہیں ان کا دھیان ادھر ادھر کر دیں، یہاں کوئی آئے نہیں، میں اس کو جنگل میں چھوڑ آتی ہوں، اللہ ادھر اس کی حفاظت کر لے، ہے بھائی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ چیزیں نہیں سوچی ہیں، اگر ہم ہوتے تو ہم سوچتے، انہوں نے یہ چیزیں نہیں سوچی ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کی طرف دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کا اور میرا دشمن ایک ہے، موسیٰ کا اور میرا دشمن ایک ہے۔ جب دشمن ایک ہے تو میں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، میں اس کا خالق ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، جو پیدا کر سکتا ہے وہ حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اب جناب وہ جو صندوق ہے نا جی، وہ دریا میں تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن کو کہا کہ بھی تم دریا کے کنارے جاؤ، بھاگو، صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہو۔ فرعون جناب اپنی بیوی کے ساتھ بھی دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، آسیہ سے فرعون کو بڑی محبت تھی، اور آسیہ بعد میں اسلام لے کر آئی تھی، اور اسلام لانے کی پاداش میں فرعون نے آسیہ کو شہید کر دیا تھا، اور آسیہ کو شہید کرنے کے بعد آسیہ کی شہید نہیں بلکہ آسیہ کو تیل میں ڈالا گیا، پہلے ہاتھوں میں میخیں ڈالی گئیں، پاؤں میں میخیں ڈالی گئیں، پھر اس کو تیل میں ڈالا گیا ہے بھئی، تیل میں ڈال کر پھر اس کی ہڈیوں کو زمین کے اندر دفنایا گیا۔ زمین کے اندر دفنانے کے بعد اس کے کئی سو سال گزرنے کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بہت خوشبو آئی، اتنی خوشبو آئی کہ حضور نبی علیہ وسلم مجبور ہوئے، جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ فرعون کی بیوی آسیہ جہاں پر دفن ہے اس کی ہڈیوں کی خوشبو ہے، کئی سو سال کی دفن آج بھی اس کی خوشبو مہک رہی ہے۔ یہ بات ویسے بیچ میں آ گئی۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں صندوق میں، ادھر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ جناب ٹہل رہا ہے سمندر کے دریا کے کنارے، ادھر سے بہن بھی بھاگ رہی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انتظامات کر رہے ہیں، این ٹائم پر صندوق کو بھی بہا دیا، این ٹائم پر فرعون کو بھی نکال دیا، این ٹائم پر بہن کو بھی جناب دریا کے کنارے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ انتظامات کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اس موسیٰ کے لیے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں ماں کو بھی تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پریشان بھی نہ ہونا، غم بھی نہ کرنا، اس کا خالق میں ہوں، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں نے اس کو ڈالنے کا حکم دیا، میں اس کو واپس بھی تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ اب جناب فرعون کے جو کارندے تھے انہوں نے دیکھا کہ دریا میں تو ایک صندوق آ رہا ہے، چھلانگ لگائی، صندوق نکال کر دیکھا تو بچہ فرعون کے پاس لے کر آئے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے اوپر کشش ڈال دی، خوبصورتی کی کشش ڈال دی۔ فرعون نے جب بچہ دیکھا، ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، فرعون نے جب بچہ دیکھا، فرعون کی بیوی نے جب بچہ دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، فرعون کو ریکویسٹ کرنے لگی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ ہے، میرے گھر میں پلے گا تو مجھے کیسے قتل کرے گا، چلو ٹھیک ہے رکھو۔ جناب اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر رکھا۔ اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ خبر کتنی کامیابی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں لے گیا، اور اگر نظر پر عمل ہوتا تو کتنا نقصان ہونا تھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دودھ پلانے والی خواتین کو بلا کر کہا جی اس کو دودھ پلاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا، بہن چونکہ ساتھ چل رہی تھی
بہن نے دیکھا کہ بھئی دودھ نہیں پی رہی، بہن نے جناب فوراً موقع تلاش کیا، موقع تلاش کر کے فرعون سے کہا کہ ایک خاتون ہے، بڑی پاک باز خاتون ہے، مجھے لگتا ہے یہ بچہ جو ہے اس کا دودھ پی لے گا۔ فرعون نے کہا لے کر آؤ، فوراً پہنچی ماں کے پاس، فوراً پہنچی ماں کے پاس، ماں کو کہا کہ جی امی جان انتظام ہو گیا ہے، آ جائیں اور بچے کو دودھ پلائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، آ کر دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی کی، ان کو تو نہیں بتا رہی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، آنکھیں ٹھنڈی کی، ٹھنڈی کر کے اس کو دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب جناب فرعون نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو دودھ بھی پلاؤ، اس کی حفاظت بھی کرو، اور جناب میرے محل سے تمہارے لیے ماہانہ تنخواہ بھی آئے گی۔ یہ ہے بھائی خبر، اور یہ ہے خبر پر عمل کرنے میں کامیابی۔ مسلمان کو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری نظر دھوکہ دے سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، بھی سامنے لاکھوں جادوگر ہیں، ادھر صرف اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اب انہوں نے جناب اپنی لاٹھیاں پھینکی، اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئے ہیں۔ ادھر عقل کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ لاٹھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں، جو بھی سانپ تمہارے قریب آئے اس کو مارو، کچل دو اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کیا دے رہے ہیں؟ القِ عصاک، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکو۔ اب دیکھو نظر کچھ اور کہہ رہی ہے، خبر کچھ اور کہہ رہی ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور جناب وہ جو جادوگر آئے ہوئے تھے ان کے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے، سامنے دریا آیا، بنی اسرائیلیوں نے شور مچا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام تو سانو مروا دیتا، تم نے ہمیں مروا دیا ہے، ہمیں جناب فرعونی پیچھے پڑے ہوئے پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، جو اللہ یہاں تک لے کر آیا ہے وہ اللہ آگے کا بھی کوئی راستہ نکالے گا۔ اب یہاں عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑو، فرعونی قریب آئیں گے تو ان کو جناب مارو، ان کا سر اتار دو، خبردار اس کو پانی میں نہیں ڈالنا، پانی میں ڈالو گے تو پانی بہا لے جائے گا، تمہارے پاس آخری سہارا ہے۔ لیکن اللہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر پہ مارو، اے موسیٰ اس لاٹھی کو دریا پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، دریا پر جب وہ لاٹھی پڑی تو دریا کے اندر اللہ نے 12 راستے بنا دی۔ یہ ہے نظر، خبر پر عمل کرنے میں کامیابی۔ اب اس دریا کو پار کیا، دریا کو پار کر کے ایک میدان میں پہنچے، ریگستان ہے جہاں نہ پانی ہے، جہاں نہ کھانا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ریگستان میں دھوپ کتنی ہوتی ہے، پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ یہ جو پتھر تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ یہاں عقل کہتی ہے بھئی پتھر کے اوپر لاٹھی مارو گے لاٹھی ٹوٹ جائے گی، تمہارا پاس اس ریگستان میں آخری سہارا تمہاری لاٹھی ہے، کوئی سانپ آ سکتا ہے، کوئی بچھو آ سکتا ہے بھئی کوئی جانور آ سکتا ہے، لاٹھی سے تم مارو گے یا لاٹھی سے تم کھود سکتے ہو، کھود کر پانی نکالو گے، لہٰذا تمہارے پاس یہ آخری سہارا ہے۔ نظر کہہ رہی ہے کہ اس لاٹھی کو اس کام میں استعمال نہ کرو، لیکن اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے، خبر یہ کہہ رہی ہے کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 چشمے جاری، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 12 چشمے جاری کر دیے۔ ایک لاٹھی کا اتنا اثر ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا بھائی میرا مقصد کیا ہے، بتانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اس کی حفاظت کی جائے، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چل کر اپنے معاملات کو کریں، خبر کے اوپر یقین رکھیں، نظر کے اوپر یقین نہیں رکھیں، کیونکہ نظر کے اوپر یقین رکھنے کی کامیابی کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خبر کے اوپر یقین رکھیں گے تو اس خبر کے اوپر چلتے ہوئے کامیابی کی گارنٹی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔